بسم اللہ الرحمن الرحیم النوع الثانی الحروف المشبہۃ بالفعل وهي تدخل على المبتدأ والخبر تنصب المبتدأ وترفع الخبر وهي 6 حروف إن وأن وهما لتحقيق مضمون الجملة الاسمية مثل إن زيدا قائم أي حققت قيام زيد وبلغني أن زيدا منطلق أي بلغني ثبوت انطلاق زيد۔ دوسری نوع الحروف وہ حروف ہیں المشبہۃ بالفعل جو فعل کے مشابہ ہیں، وہی اور وہ داخل ہوتے ہیں علی المبتدأ والخبر مبتدا اور خبر پر، تنصب المبتدا جو مبتدا کو نصب دیتے ہیں، وترفع الخبر اور خبر کو رفع دیتے ہیں، وہی 6 حروف اور وہ 6 حروف ہیں، ان و ان اور وہ لتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیۃ مضمون جملہ اسمیہ کے مضمون کو پختہ کرنے کے لیے آتے ہیں، مثل جیسے ان زیدن قائم بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے، اے حققت قیام زید یعنی میں نے یقین کر لیا زید کے کھڑا ہونے کا، وبلغنی اور مجھے پہنچی ہے یہ بات ان زید منطلق کہ زید چلنے والا ہے، اے بلغنی ثبوت مجھے پہنچا ثبوت انطلاق زید کے چلنے کا۔ یہ نوع ان حروف کے بارے میں ہیں جو فعل کے مشابہ ہیں، حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں ہے۔ یہ حروف فعل کے مشابہ لفظاً بھی ہیں اور معناً بھی ہیں۔ لفظاً مشابہ ہونا تو اس طرح ہے کہ جس طرح فعل فاعل کو رفع اور مفعول کو نصب دیتا ہے، اسی طرح یہ بھی ایک اسم کو رفع اور ایک اسم کو نصب دیتے ہیں، اور معناً مشابہت اس طرح ہے کہ ان کا معنی فعل والا ہوتا ہے، جیسے انا اس کا معنی ہے حققت، کأنا اس کا معنی ہے شبہت۔ تو چونکہ لفظاً بھی فعل کے مشابہ ہیں اور معناً بھی فعل کے مشابہ ہیں، اسی وجہ سے ان کو کہتے ہیں حروف مشبہ بالفعل۔ یہ حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ یہ 6 حروف ہیں، ان 6 میں سے 2 تو انا اور انا ہیں۔ انا اور انا جملہ اسمیہ کے مضمون کو پختہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انا کی مثال ان زیدن قائم بے شک زید کھڑا ہونے والا ہے، اس کا معنی ہے حققت قیام زید میں نے زید کے قیام کا یقین کر لیا۔ اور انا کی مثال بلغنی ان زید منطلق مجھے پہنچی یہ بات کہ زید چلنے والا ہے، یعنی مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زید جو ہے وہ چل رہا ہے، زید کے چلنے کا ثبوت مجھے پہنچا ہے۔ تیسرا حرف حروف مشبہ بالفعل میں سے کأنا ہے۔ کأنا تشبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ایک چیز دوسرے کے مشابہ ہے۔ پہلے اس کی عبارت اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَكَأَنَّ وَهِيَ لِلتَّشْبِيهِ نَحْوُ كَأَنَّ زَيْدًا أَسَدٌ، اور کأنہ اور وہ تشبیہ کے لیے ہے جیسے گویا کہ زید شیر ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک کأنہ ہے، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ ایک چیز دوسرے کے مشابہ ہے، جیسے کأن زیدًا اسد گویا کہ زید شیر ہے، یعنی زید شیر کے جیسا ہے بہادر ہونے میں۔ ولیکن وہی للاستدراک ای لدفع التوہم الناشئ من الکلام السابق، ولہذا لا تقع الا بین الجملتین اللتین تکونان متغایرتین بالمفہوم، مثل غاب زید لکن بکرا حاضر وما جاءنی زید لکن عمرا جاءنی۔ ترجمہ۔ اور لاکنہ اور وہ استدراک کے لیے ہے، یعنی اس وہم کو دور کرنے کے لیے، الناشئ من الکلام السابق جو پچھلے کلام سے پیدا ہونے والا ہے، ولہذا اور اسی وجہ سے لا تقع لاکنہ واقع نہیں ہوتا، الا بین الجملتین مگر ایسے 2 جملوں کے درمیان، اللتین کہ جو تکونان ہوتے ہیں، متغایرتین بالمفہوم مغایر ایک دوسرے کے مغایر مفہوم کے ساتھ، جیسے غاب زید زید غائب ہوا، لیکن بکرا حاضر لیکن بکر حاضر ہے، وما جاءنی زید اور میرے پاس زید نہیں آیا، لیکن عمرا جاءنی لیکن میرے پاس عمر آیا ہے۔ تو حروف مشبہ بالفعل میں سے چوتھا لاکنہ ہے۔ لاکنہ استدراک کے لیے آتا ہے، یعنی اس وہم کو دور کرنے کے لیے جو پچھلے کلام سے پیدا ہوتا ہے۔
لاکنہ استدراک کے لیے یعنی پچھلے کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ چونکہ یہ پچھلے کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے، اسی وجہ سے لاکنہ ہمیشہ ایسے دو جملوں کے درمیان واقع ہوتا ہے جو دو جملے آپس میں مفہوم کے لحاظ سے متغایر ہوں، دونوں کا مفہوم ایک جیسا نہ ہو۔ دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ہے غاب زید لاکن بکرا حاضر، زید غائب ہوا لیکن بکر حاضر ہے۔ جب کہا غاب زید تو وہم پیدا ہوا کہ جب زید غائب ہے تو بکر بھی غائب ہوگا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا لاکن بکرا حاضر، لیکن بکر حاضر ہے۔ دوسری مثال ما جاءنی زید لاکن عمرا جاءنی، میرے پاس زید نہیں آیا لیکن عمر میرے پاس آیا۔ جب کہا ما جاءنی زید کہ میرے پاس زید نہیں آیا تو وہم پیدا ہوا کہ شاید عمر بھی نہیں آیا ہوگا۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہا کہ نہیں، عمر میرے پاس آیا ہے۔ آگے ہے ولیت وہی للتمنی مثل لیت زیدا قائم ای اتمنی قیامہ، اور لیتا اور وہ تمنی کے لیے ہے جیسے کاش زید کھڑا ہوتا، یعنی میں تمنا کرتا ہوں اس کے کھڑا ہونے کی۔ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک لیتا ہے۔ لیتا تمنی کے لیے آتا ہے۔ تمنی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بنا بر محبت طلب کرنا، جیسے لیت زیدا قائم، کاش زید کھڑا ہوتا، یعنی میں تمنا کرتا ہوں کہ زید کھڑا ہو۔ ولعل وہی للترجی مثل لعل السلطان یکرمونی، اور لعل اور وہ ترجی کے لیے ہے جیسے شاید کہ سلطان بادشاہ یکرمونی میرا اکرام کرے۔ حروف مشبہ بالفعل میں سے ایک لعل ہے۔ لعل ترجی یعنی کسی چیز کی امید کے لیے آتا ہے، جیسے لعل السلطان یکرمونی، شاید کہ سلطان میرا اکرام کرے، یعنی مجھے امید ہے کہ بادشاہ میرا اکرام کرے گا۔ والفرق بین التمنی والترجی ان الاول یستعمل فی الممکنات کما مر، والممتنعات مثل لیت الشباب یعود، والترجی مخصوص بالممکنات فلا یقال لعل الشباب یعود۔ اور فرق تمنی اور ترجی کے درمیان یہ ہے کہ اول استعمال ہوتا ہے ممکنات میں جیسا کہ گزرا، اور ممتنعات میں مثلو جیسے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹتی۔ والترجی مخصوص، اور ترجی مخصوص ہے بالممکنات، ممکنات کے ساتھ۔ فلا یقال، پس نہیں کہا جائے گا لعل الشباب یعود، شاید کہ جوانی لوٹے۔ یہاں سے تمنی اور ترجی کے درمیان فرق بیان کیا کہ تمنی ممکنات میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ممتنعات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ ممکنات کی مثال تو گزر گئی، جیسے لعل السلطان یکرمونی، مجھے امید ہے کہ سلطان میرا اکرام کرے گا، اب بادشاہ کا اکرام کرنا ممکن ہے۔ اور ممتنعات میں بھی استعمال ہوتا ہے ترجی، تمنی جو ہے، تمنی وہ ممکنات میں بھی استعمال ہوتی ہے اور ممتنعات میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تمنی کی مثال تو گزر گئی، ممکنات کی مثال تو گزر گئی، لیت زیدا قائم، کاش کہ زید کھڑا ہو۔ اب زید کا کھڑا ہونا یہاں پر ممکن ہے۔ اور ممتنعات میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹی۔ اب یہ تمنا کر رہا ہے جوانی کے لوٹنے کی، اور جوانی کا واپس آنا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ جبکہ ترجی کا یہ حال ہے کہ وہ صرف ممکنات میں استعمال ہوتا ہے، اور ترجی جو ہے ممتنعات میں استعمال نہیں ہوتی۔ چنانچہ یہ نہیں کہہ سکتے لعل الشباب یعود، امید ہے کہ جوانی لوٹے گی، کیونکہ جوانی کا لوٹنا جو ہے وہ ناممکن ہے، جس میں ترجی استعمال نہیں ہو سکتی۔ ایک فائدہ بیان کیا، عبارت ہے وَتَدْخُلُ مَا الْكَافَّةُ عَلَى جَمِيعِهَا فَتَكُفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ۔ وَتَدْخُلُ اور داخل ہوتا ہے ما الکافہ روکنے والا، ما کافہ علی جمیعہا ان تمام پر، فتکفہا پس ان کو روک دیتا ہے، عن العمل عمل کرنے سے، قولہ تعالی جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے نہیں ہے سوائے اس کے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ زید منطلق زید چلنے والا ہے۔ ایک فائدہ بیان کیا کہ ما کافہ ان تمام حروف مشبہ بالفعل پر داخل ہو جاتا ہے کبھی، اور جب داخل ہوتا ہے تو پھر ان کو عمل سے روک دیتا ہے۔ کافہ کا معنی ہے روکنے والا، یہ بھی عمل سے روک دیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ما کافہ کہتے ہیں۔ دو مثالیں ہیں، انما الہکم الہ واحد، یہاں پر انا جو ہے ما کافہ جو ہے وہ داخل ہو گیا،
تو انا کا عمل اب نہیں ہوا، انا کو عمل کرنے سے روک دیا، اب یہ نصب اور رفع نہیں دیتا، بلکہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں مبتدا اور خبر ہونے کی وجہ سے، جیسے انما الہکم الہ واحد، اس میں الہ پر رفع ہے، نصب نہیں ہے۔ دوسری مثال وانما زید منطلق، یہاں پر ما کے داخل ہونے کی وجہ سے انا اب عمل نہیں کر سکتا، زید بھی مرفوع ہے، منطلق بھی مرفوع ہے، اب انا کی وجہ سے زید منصوب نہیں ہے۔